اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ، پیج نمبر 43۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان اور اقامت، شہر میں تو اذان مسجد میں ہوتی ہے اور اقامت بھی وہاں کہی جاتی ہے۔ کوئی بندہ اکیلا ہے، مثلا گلمرگ گیا ہے، کوئی سنمرگ گیا ہے، جنگل میں گیا ہے، صحرا میں گیا ہے، اکیلا ہے، تو اسے بھی وہاں اذان کہنی ہے اور اقامت بھی کہنی ہے۔ اور حی علی الصلاح کے قریب امام کھڑا ہو جائے اور قد قامت الصلاح کے قریب تکبیر تحریمہ کہے اور ساتھ ہی نیت کرے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے۔ اب دیکھیے کیسا عجیب عبارت ہے یہ، حی علی الصلاح کے قریب امام کھڑا ہو جائے، قد قامت الصلاح کے قریب تکبیر تحریمہ کہے۔ ابھی تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ باقی ہے، صحیح، ساتھ ہی نیت بھی کرے۔ اگر تو اس کا مطلب یہ لیتے ہو کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا ہے، پھر اگلے جملے کا بھی وہی مطلب لو جو یہاں ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ قد قامت الصلاح کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور وہ پیچھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے۔ جی اگر ظاہر مطلب لینا ہے تو پھر دونوں جگہ وہی مطلب لو، ہے نا؟ اور اگر کچھ اور مطلب ہے تو پھر دونوں جگہ کچھ اور ہی مطلب ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہ لوگ کرتے ہیں گڑبڑ۔ جی اب دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے، حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیے، اگر امام مسجد میں موجود ہو تو لوگ اقامت کے ساتھ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اقامت کے معنی ہے کھڑا کرنا، پس جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر کوئی بیٹھا رہے تو حی علی الصلاح پر ضرور کھڑا ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تک سب کو کھڑا ہو جانا ہے، ورنہ اللہ کے داعی کی مخالفت لازم آئے گی۔ علامہ احمد طحطاوی رحمہ اللہ نے فقہ کی عبارت یقوم الناس عند حی علی الصلاح کا یہی مطلب لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قد قامت الصلاح کے قریب تکبیر تحریمہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے تکبیر تحریمہ کہہ دیں، صحیح، اس میں زیادہ فاصلہ نہیں کرنا ہے۔ جی اور اگر زیادہ فاصلہ ہو گیا جس سے لگے کہ فصل بڑا ہو رہا ہے تو تکبیر دوبارہ کہنی پڑے گی۔ جی یہ ہر انسان کی عقل تک ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، صحیح۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ فاصلہ ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ کہہ لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا چلتا رہتا ہے تو نہ کہیے، صحیح۔ نیت، نماز کی نیت کے الفاظ منقول نہیں ہیں، نماز کی نیت کے الفاظ منقول نہیں ہیں، نیت صرف دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، البتہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیے جائیں تو اچھا ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ جی دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائے، لو کسے کہیں؟ جی یہ یہاں ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، تک بولا ہے، لو تک، یہ۔ اور مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہے، پہلے نہیں، پہلے کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کی نیچے رکھے، دایاں ہاتھ
بائیں ہاتھ پر یوں اس کو پکڑ کے اس طرح کر کے پھر ناف کے نیچے رکھے، اور عورت دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائے، کندھے تک، اور سینہ پر، سینہ کے اوپر دائیں ہاتھ پر بایاں ہاتھ رکھے۔ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مردوں کی طرح نماز پڑھنی چاہیے، دلیل دیتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ان سے یہ پوچھا جائے، صلو ایک تو مذکر کا صیغہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا؟ کیوں؟ امام کے پیچھے پہلے مرد ہوتے ہیں، عورتوں نے کب دیکھا آپ کو؟ نہیں دیکھا نا، پھر تو اس لیے یہ بات بھی ان کی درست ہے، یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور مساوات کرتے ہو بھائی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، مرد اور عورت میں مساوات ہو ہی نہیں سکتا، عدل ہو سکتا ہے، جو اس کے مطابق ہے وہی کیا جائے گا۔ جی وہاں عورت کو پردہ کہا گیا ہے تو پردہ ان کا لحاظ اس میں رکھا جائے گا۔ دونوں کندھوں تک کیوں اٹھانا ہے؟ تاکہ پردے کا لحاظ رہے، اور پھر یہ پردے کا لحاظ رہے۔ وہاں پردہ زیادہ اہمیت، پردہ فرض ہے نا، پردہ واجب ہے نا، اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ جی ہاتھ کا باندھنا سنت، اور ہمارے لیے ناف کے نیچے باندھنا مستحب ہے۔ ناف کے اوپر باندھ لیا تو اسے تنگ نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب ایک سنت کے لیے، ایک مستحب کے لیے واجب تھوڑی چھوڑا جائے گا جی، سمجھ میں آ گیا جی؟ جی ائمہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ تمام مذاہب کے نزدیک عورتوں کی نماز ایسی ہے۔ یہ آج کچھ نئے کیا کہیں گے ہم کو، بس نہ ہی کہیں تو اچھا جی، نئے لوگ یہ کچھ نکل آئے ہیں۔ میں نے شاید گزارش کی تھی کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، انگریز نے ان کو بنایا اس لیے ہے کہ علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ جب تک امت علماء کے پیچھے تھی، علماء کے مطابق چل رہی تھی، صحیح ڈگر پر تھی، صحیح نہج پر تھی، جیسے ہی علماء کو انہوں نے چھوڑا یا علماء نے خود دین کے مزاج کو نہیں سمجھا تو امت پٹری سے اتر گئی۔ دو وجوہ سے، یا تو علماء دین کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے، یا جو سمجھتے تھے ان کو آگے آنے نہیں دیا گیا، نہ اہل لوگوں کو آگے بڑھایا گیا، اور یا تو امت علماء سے ہٹی۔ یہ کیا بات ہے؟ عیسائی پوپ کی بات کو مانتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہودی اپنے ربی کے پیچھے چلتے ہیں، اور مسلمان ہے وہ مولویوں کو دقیانوس سمجھتا ہے۔ کیوں جی؟ مولویوں کے پاس آئی نا 2 سال سے حکومت، تو انڈین روپی کو پیچھے چھوڑ دیا نہیں، اور پوری دنیا میں ایسا امن کہیں دوسری جگہ نہیں، سکون ہے، آرام ہے۔ بات اس سے آئی تھی کہ یا تو دین کا مزاج نہ سمجھنے والے مولویوں کو آگے لایا گیا، دین میں تعویل کرنے والے مولویوں کو آگے لایا گیا، یا پھر مولوی سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ امت بہت پیچھے ہو گئی۔ جیسے جی اذان ہے نا، اذان ہاں اذان جیسے
جی جی حرم میں وہ دیتے ہیں، ان کا ہم مکلف نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا ان کے کسی عمل کے جواب کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے پوچھیں گے تو ان کا ہم جواب دیں گے، ان کا ہم جواب بالکل نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ سے خارج. ٹھیک ہے، یہ اندر کے لوگ نہیں. ہاں ہمارے بھائی، سگے بھائی، ہمارے سگے بھائی شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. یہ ہمارے سگے بھائی نہیں، یہ ور ہے، اس لیے ان کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. ہم ان کا صرف یہ کہیں گے عقیدے میں آپ ہم سے الگ ہو گئے، اب آگے کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو آپ جانو، آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے، بہت آسانی سے، الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کرتے رہنے دیجیے. نہیں، ان سے بالکل بھی الجھنا نہیں، کرنے دیجیے. آپ کی مسجد میں کیوں دیتے ہیں اذان؟ تو کیا وجہ ہے؟ یہ کیا ہم سپیس رکھتے ہیں نا تو وہ آتے ہیں. مقامی ہیں، چاہے مقامی ہیں، آپ سپیس کیوں رکھیں گے؟ وہ آئیں گے. ہم سپیس رکھتے ہیں نا تو آتے ہیں. یہ ہماری سستی ہے کہ ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں. آپ ان کو کی پورسز پہ جگہ مت دیجیے. ہماری سستی کی وجہ سے آپ ان کو دوشی مت ٹھہرائیے، یہ ہماری سستی. ہمارا امام وٹی ہونا چاہیے، ہمارا مؤذن وٹی ہونا چاہیے. مومن سست نہیں ہوا کرتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، مومن کی مومنانہ شان کے خلاف ہے. بالکل بھی سست نہیں ہونا چاہیے. اسی سستی کی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں، ہر جگہ پیچھے ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم صرف نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، ہم دوسری چیزوں میں بھی سستی کر رہے ہیں. مثلا کووڈ-19 آیا، بتاؤ دنیا اسلام کا، اسلامی دنیا کا ایک سائنسدان جس نے کووڈ-19 کا ویکسین بنایا، کیا وجہ؟ کیوں مسلمان اتنے سست ہو گئے؟ کیا ان کو اس چیز میں محنت نہیں کرنی؟ کیا یہ ہماری وراثت نہیں ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں، یہ ہماری وراثت ہے. قرآن کریم نے کہا اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، تم تیار رکھو ان کے لیے جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. من رباط الخیل، اچھے اچھے گھوڑے رکھو. اس زمانے میں گھوڑوں کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کون تھے؟ اس وقت گھوڑوں کا زمانہ تھا. اس وقت کا فائٹر جیٹ کیا تھا؟ گھوڑا تھا. تو گھوڑے کے الفاظ وہاں استعمال کیے. جی من رباط الخیل ترہبون بہ، جس کے ذریعے سے ڈراؤ گے تم عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، جس کے ذریعے سے ڈراؤ گے تم. آج کے ڈیٹ میں ایٹامک بام اور ہائیڈروجن بام کس کے لیے ہے؟ وہ پھینکنے کے لیے نہیں ہے، وہ ڈیٹرنس کے لیے، وہ ایسکیلیشن کے لیے نہیں ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ ایسے دشمن بھی ہیں لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، جو اندرونی دشمن ہیں. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. آگے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، ایٹم بم بنانے میں ایک پیسہ بھی جو لگتا ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ ہو رہا ہے. یوفی الیکم، اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا. وانتم لا تظلمون، اس کا کچھ کمی نہیں کی جائے. یہ تو وراثت ہے دین کی. ٹیکنالوجی اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب تک مسلمانوں نے اس کو رکھا تھا یہ دنیا پر حکومت کر رہے تھے، چاہے براہ راست چاہے دباؤ کے ذریعے. جیسے اس کو پیچھے کیا تو پیچھے ہٹ گئے. بات سمجھ آ رہی؟ جگہ سپیس بالکل نہیں چھوڑنی ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو.
بالکل بھی کہیں بھی اسپیس نہیں رہنی چاہیے. جی آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کو استعمال کیجئے, یوز کیجئے. سمجھ گئے جی؟ جی. اس کے بعد مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ IAS KAS کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دل نہیں لگتا ہے, وہاں رشوت ہے, وہ ہے, یہ ہے. میں نے کہا بھائی اگر تم وہ پوسٹ چھوڑ دو گے, وہاں دوسرا کوئی آ کے بیٹھے گا, آپ کے وہاں ہونے کی وجہ سے کتنی برائیاں رک رہی ہیں, صرف آپ کے وجود کی وجہ سے. جب آپ چھوڑ دو گے وہ برائیاں بھی آ جائیں گی. آپ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی مدد کرو گے. وہ کہنے لگا ہماری پوسٹنگ باہر ہوتی ہے, باہر میں امت محمدیہ نہیں رہتی کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ باہر کا کوئی مسلمان یہاں آئے گا, وہ یہاں کرے گا, اور تم یہاں سے باہر جاؤ گے. کیا امت محمد کیا کشمیری اور بھارتی ہونے سے الگ الگ ہو گئی؟ جی تو بہت تھوڑا سا ہونا کہ چہرہ ٹمٹمایا, خوش ہوا کہ بھائی ایسی بھی ہے, مولوی ایسے بھی سوچتے ہیں. کہ جی مولوی ایسے بھی سوچتے ہیں. چلیے خیر دیکھیے. اچھا اس کے بعد ہاں حرم میں جو اذان میں اقامت کہی جاتی ہے وہ سنگل کہی جاتی ہے. وہ کیا ہے اختلاف, وہ آگے آتا رہے گا. ٹھیک, اور ہمیں اس میں لڑنے کی ضرورت, وہ طے ہو چکا ہے, وہ طے ہو چکا ہے. علماء نے طے کر دیا ہے کہ چاروں اماموں نے جس مسئلے کو لیا ہے, چاہے اتفاق کے ساتھ چاہے اختلاف کے ساتھ, پیچھے اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اب اگر دوبارہ اٹھائیں گے تو فساد ہو رہا ہے نا دنیا میں, فساد ہو رہا. تو پوری امت نے حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنبلیہ, تمام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ مسائل جن میں ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ تحقیق ہو چکی ہے اور اپنے اپنے مذہب میں اس پر عمل جاری ہے, تو پچھلے مسائل پر دوبارہ اجتہاد نہیں کیا جائے گا. اجتہاد کا یہ دروازہ قیامت تک کے لیے علماء نے بند کر دیا. اور اب جو اس میں اجتہاد کرنے کی کوشش کرے گا وہ امت میں فساد پھیلانے کا مجرم قرار دیا جائے گا, اور اس میں اجتہاد کرنا حرام ہے. ہاں جو نیا مسئلہ آئے گا جو اب تک طے نہیں ہوا ہے, تو اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس پر بعد میں تحقیق کی جائے گی. مثلا آج ٹرین آئی تو ٹرین میں نماز کیسے ہوگی, جی آپ کے پاس جہاز آیا اس میں نماز کیسے ہوگی, دوائیاں نئی نئی آئی ہیں اس میں دوائیوں میں کون سی چیز استعمال کی جا سکتی ہے, کون سی نہیں کی جا سکتی ہے. مثلا الکوہل یوز کیا جا رہا ہے کئی چیزوں کے اندر, ہے نا, تو اس کے استعمال کا کیا ہے صحیح. اب ویڈیوز آ گئے, فوٹوز آ گئے, تو اس کا یعنی استعمال کیسا ہے, تو بعد میں اس پر اجتہاد ہوگا اپنے اپنے مذہب کے مطابق. اور اس پہ پورے ہندوستان میں 2 ادارے کام کرتے ہیں. مباحث علمیہ ہے جمعیت علماء ہند کا, اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا معہد فقہی ہے شاید دہلی میں. وہ دونوں ادارے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کا سوال نامہ بھیج کر پورے ہندوستان میں بھیجتے ہیں تمام اداروں کے پاس اور بڑے علماء کے پاس. یہ حضرات پہلے اسٹیٹ لیول پر اس پر بحث کرتے ہیں. جیسے آپ یہاں ہوا تھا کئی سال پہلے ہوا تھا سیمینار بانڈی پورہ میں, جہاں وہ آئے تھے سارے حضرات. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا کا, تو کیا کریں گے جی. وہ تب ہوتا کہ جب ہم اپنی کچھ خبر رکھتے. ہم تو یہ تو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, عیسائیوں کے جلسے کب ہو رہے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہندو کا اپنے جلسے کب کر رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کب کیا کام کر رہے ہیں. افسوس کی چیز ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہاں ایک دن مفتی نذیر صاحب کو جانتے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अभी पूछ लूँ कि कश्मीर में ईसाइयों का बड़ा कौन है, फ़ौरन बता देगा, या हिंदुस्तान में ईसाइयों का बड़ा कौन है, फ़ौरन बता देगा। लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव तेरे जम्मू कश्मीर में कौन है, और तू अपने आप को मुसलमान समझता है, कहलाता है। तो खैर, तो क्या नाम है इसका, फिर ये JND के लेवल पे जब बहस होती है स्टेट लेवल पे, वो फिर दिल्ली में या कहीं भी वो जहाँ तय करते हैं वहाँ फिर ऑल इंडिया लेवल पर बहस होती है, फिर वो उस पर बात करते हैं। फिर हर मुल्क में इस तरह होता है। फिर जाकर जिद्दा में आलमी एकेडमी है, फ़िक़ही एकेडमी, जिसकी सरबराही इस वक्त मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के पास है। तो वहाँ मसाइल को तय किया जाता है, पूरी दुनिया के लिए शरई क्या रहनुमाई है। ये तब होता है जब हम कुछ ख्याल रखते, कुछ देखते, पता भी करते अपने आसपास। इसके बाद इमाम, मुक्तदी और तन्हा नमाज पढ़ने वाला आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तावुज़, तस्मिया, फातिहा और आमीन, इन 4 चीज़ों का बयान। फिर इमाम और मुनफरिद, मुनफरिद मतलब अकेला नमाज पढ़ने वाला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। मसबूक, मसबूक कौन होता है, जिसकी कोई रकात छूटी हो। छूटी हुई क़ज़ा रकात में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अलबत्ता मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। ये किसके नज़दीक है, हनफिया के नज़दीक। फिर इमाम और मुनफरिद सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा। फिर इमाम, मुक्तदी और मुनफरिद आहिस्ता आमीन कहें। फिर इमाम और मुनफरिद सूरत मिलाएं। सही। मसनून क़िरात, सुन्नत यह है कि मुकीम इत्मीनान की हालत में फजर और ज़ोहर की नमाज में तिवाले मुफस्सल में से पढ़े, असर और इशा की नमाज में अवसात मुफस्सल में से पढ़े, मगरिब की नमाज में क़िसार मुफस्सल में से पढ़े, लेकिन इस तरीक़े को लाजिम कर लेना सुन्नत नहीं है। 3 लफ्ज़ आए, तिवाल मुफस्सल, अवसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल। सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक इन तमाम सूरतों का नाम है मुफस्सल। सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक की सूरतों का नाम है मुफस्सल। इसमें जो लंबी है वो तिवाल मुफस्सल, जो छोटी है वो क़िसार मुफस्सल, और जो बीच वाली है अवसात मुफस्सल। लंबी है सूरह क़ाफ से या सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक, और अवसात हैं सूरह तारिक से सूरह लम यकुन तक, और वहाँ से आखिर तक छोटी सूरतें हैं। 2 रकातों में दो नमाजों में तिवाल मुफस्सल है, 2 नमाजों में अवसात मुफस्सल है, 1 नमाज में क़िसार मुफस्सल है। फजर और ज़ोहर में तिवाल मुफस्सल, असर और इशा दोनों आइन, असर और इशा में अवसात मुफस्सल, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल। फिर बताया कि इस तरीक़े को लाजिम पकड़ लेना ये सुन्नत नहीं है, कभी पढ़ लेना है, कभी नहीं पढ़ना है, कभी दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फजर में मुअव्वदतैन मतलब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और कभी मगरिब में सूरह तूर और सूरह नजम और सूरह मुरसलात पढ़ी ही है। अगर सारे मुक्तदी मुतमईन हों और लंबे क़ियाम को पसंद करते हों तो लंबी क़िरात करना जायज़ है। मतलब जो ये मिक़दार ऊपर बताई है इससे लंबा, इससे कम नहीं, इससे लंबा। और मजबूरी में ज़रूरत के वक्त छोटा कर देना चाहिए। ये इमाम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، مگر مقتدیوں کی حالت کی رعایت ضروری ہے. ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی تو ایک مقتدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم آزمائش میں مبتلا کرو گے، سبح اسم اور والشمسی اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرو. کتنی؟ عشاء میں سبح اسم اور والشمسی جیسی صورتیں، اس سے کم نہیں کہا. اس کو یاد رکھنا چاہیے. آسانی کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے، شریعت نے خود بتلا دیا ہے. شریعت نے خود بتلا دیا ہے. اس سے زیادہ ڈھونڈنے کا مطلب اس کے دل کی خرابی ہے جی. اور اس سے کم کرنے کا کہاں ضرورت ہے، کہاں کرنا چاہیے، شریعت وہ بھی بتاتی ہے، وہ بھی بتاتی. مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اس میں قرات کتنی ہے؟ طوال مفصل ہے نا. آپ جب سفر پر جا رہے ہیں، آپ کی 2 رکعت گھٹا دی نا. آپ جب بیمار ہو رہے ہیں، اگر آپ کے لیے پانی استعمال کرنا مشکل ہے، تیمم پر لے آئے ہے نا. آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے، کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں پا رہے، کہا لیٹ جاؤ. صحیح. تو شریعت نے انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہوا ہے. ہاں، جب یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اشارہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں دیکھ لینا اگر صحیح ہوا. اور اگر 24 گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں یا اس حالت میں گزر گئے کہ آپ اشارہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ نمازیں ہی آپ سے معاف کر دی، وہ نمازیں معاف کر دی. عورت کو جب ماہواری کے دن ہوتے ہیں، وہ نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں. تو شریعت نے انسانی ضرورتوں کا خیال تو رکھا ہوا ہے. اب کوئی اس میں بھی بہانے تلاش کرے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جی. غرض مقتدیوں کے احوال کی رعایت بڑی اہم چیز ہے. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر تلاوت فرمائی. مقتدیوں کو خاموش رہ کر امام کی قرات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. خاموش رہ کر امام کی قرات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اس میں دوسرا جو اختلاف ہے ائمہ کا، وہ پیچھے آ چکا ہے. مسئلہ نفل نمازوں میں ترغیب و ترہیب کی آیات پر دعا اور استغفار. ترغیب کے معنی شوق والی آیت، جنت کا شوق ہے اور عشق خداوندی ہے، تو اس میں دعا کرنی. کس نماز میں؟ نفل نماز میں، فرض نماز میں نہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ فرض نماز آفیشل ملاقات کی طرح ہے. اس میں آفیشل اپلیکیشن دینی ہے اور آفیشل طریقے سے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. اور جو نفل نمازیں ہیں یہ پرائیویٹ ملاقات کی طرح ہیں، اس میں آپ جس طرح چاہے بات کر سکتے ہیں. صحیح جی. شریعت نے وہاں گنجائشیں دے رکھی ہیں تو اس کو استعمال کریں گے. اور ترہیب کے معنی جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی؟ نماز پڑھنا سب سے افضل چیز ہے نا. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز. آپ مجھے بتائیں، نماز ہر وقت جائز نہیں ہے. بتا دیا کہ ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز جائز ہے، اور ان اوقات میں نفل نماز بھی جائز نہیں ہے. قضا پڑھ سکتے ہو، واجب پڑھ سکتے ہو، نفل جائز نہیں ہے. ہر جگہ نماز جائز ہے. واش روم میں تھوڑی نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ ہے.
اور ہر حالت میں یعنی بے وضو اور بے غسلہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نیم ہے، کچھ نہ کچھ قانون ہے. جی تلاوت ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا ذکر ہے. حالت نماز میں رکوع میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. سجدے میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نہیں، ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت نے منع کر دیا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. صحیح. بے وضو آپ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن مصحف کو چھو نہیں سکتے. اور بے غسلہ آپ زبان سے بھی الفاظ قرآنی نہیں نکال سکتے ہیں، ان کو تلفظ نہیں کر سکتے ہیں. گویا کہ ہر نیک کام کا بھی اپنا وقت ہے، اپنی حالت ہے، اپنی جگہ ہے. صحیح. تو اس چیز کا خیال رکھیں گے. شریعت کہے گی یہ تو ٹھیک، یہ کہے گی تو نہیں پڑھنا چاہیے. جی نہیں پڑھنا چاہیے. نہ، شریعت جس طرح کہے گی. عبادت نام کس کا ہے؟ اصل بندگی کا، اطاعت کا، ماننے کا. جی روزہ رکھنا بڑی کیا عبادت ہے جی؟ نے کہا عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، ناجائز ہے بس. یہ عید کی نماز سے پہلے آپ اشراق نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے کہا چھٹی تو چھٹی بس. صحیح. اصل چیز ہے ماننا. یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے نا. کیا تھا، کہاں تھا قبلہ؟ بیت المقدس تھا نا. دوسرے سال دوسری ہجری میں تبدیل ہوا. اب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا للہ المشرق والمغرب، اللہ کا مشرق، اللہ کا مغرب، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کرو وہاں تو اللہ ہے. یہ انتظام ہے. اللہ نے کہا ادھر تو ادھر، ادھر تو بس. یہ حکم ہے بس. یہ ہے بندگی. صحیح. جی 3 نمازیں ہیں بنیادی طور پر، فرض، واجب اور سنت. جتنی سنتیں ہیں چاہے مؤکدہ ہیں چاہے غیر مؤکدہ ہیں وہ نفل کے درجے میں. یعنی 3 نمازیں کیا؟ فرض، واجب اور نفل. تو جتنی سنت ہیں وہ باب نوافل میں آئیں گی. آگے آ رہا ہے خود. چلیے. جہنم سے پناہ اور جنت کی درخواست کرنا سنت ہے نفل نماز کے اندر. قرات کے بعد بقیہ نماز کا مسنون طریقہ: جب قرات سے فارغ ہو جائے تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے. رکوع میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک سنت نہیں، لیکن اکثر فقہا اور محدثین اس کو سنت کہتے ہیں. اور رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے، یوں اس طرح ہے نا، پورا کھول کے پورا پکڑنا ہے. جی. اور انگلیاں کھلی رکھے اور سر اور پیٹھ کو کمر کے برابر رکھے. پورا سیدھا ہونا چاہیے. مثلا یہ سر ہے، یہ پیٹھ ہے، تو بالکل سیدھا ہونا چاہیے. یہ کب بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. قیام کے لحاظ سے رکوع میں ٹھہرے، یعنی پرسنٹیج یا نسبت ریشو جو ہے قیام رکوع کا قیام کے مطابق ہوگا. جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع، جتنا چھوٹا قیام اتنا چھوٹا رکوع. ریشو دیکھیں. اس میں سبحان ربی العظیم پڑھے اور پڑھنے میں طاق عدد کی رعایت رکھے. طاق مطلب آڈ. اور کم سے کم 3 بار کہنا مسنون ہے. اور مقتدی رکوع اور سجدے میں امام کے بعد جائے، اس لیے کہ نماز کے ارکان کی ادائیگی میں مقتدی کا امام سے پہل کرنا حرام ہے. پھر امام سر اٹھائے اور مقتدی اس کے بعد سر اٹھائے. اور امام سر اٹھاتے وقت
امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں کہے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک امام بھی دونوں کو جمع کرے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہے۔ عبادات کے سلسلے میں مضبوط جو رائے مانی جاتی ہے احناف میں، وہ امام صاحب کی ہے، بڑے امام صاحب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مسجد چھتہ میں نماز پڑھاتا تھا میں، مسجد چھتہ دارالعلوم دیوبند کی جو پرانی مسجد ہے، جس میں حضرت نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے حضرات نے نمازیں پڑھائی ہیں، اللہ نے موقع دیا وہاں نماز پڑھانے کا، تو میں نے نماز پڑھائی۔ اب میرے دماغ میں وہی تھا کہ نماز کو ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، ہل کے نہیں، ہلکی۔ وہ ایک آدمی تھا نا، پہلے لکھتے تھے کاف ایسے، کاف اور یا ایسے، آدھا یا لکھتے تھے، تو وہ ہلکی ہے، تو اب اس نے سمجھ لیا ہل کے، تو اب وہ نماز میں یوں ہل رہا۔ پوچھا بھائی کیوں؟ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نماز ہل کے پڑھانی چاہیے، یہ ہل کے تھوڑی ہے، یہ ہلکی ہے۔ تو خیر میرے دماغ میں ہل کے نہیں تھا، ہلکی تھا، تو میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا اور فوراً رکوع میں، اور ادھر سجدے سے فوراً اٹھا اللہ اکبر، تو ابھی 1-2 سیکنڈ ہی تو واپس پھر سجدے میں۔ تو حضرت امیر الہند مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد چھتہ میں رہتے تھے، تو مجھے اپنے امام صاحب نے، یعنی جنہوں نے مجھے وہاں رکھا تھا، انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب آپ نماز پڑھاؤ گے قاری صاحب ہوں گے تو ان سے مل لینا۔ تو میں قاری صاحب کے پاس گیا، کہنے لگے پہلے کہاں نماز پڑھائی؟ میں نے کہا بٹھنڈی میں جموں میں پڑھاتا تھا۔ اچھا تو نماز میں صرف قرات ہوتی ہے؟ جی۔ قوم اور جلسہ کہاں گیا؟ ہم تو بوڑھے ہیں، آپ جیسے جوان تھوڑی ہیں، ہمیں بھی نماز میں شرکت کرنی ہوتی ہے، لہذا تھوڑا سا ٹھہرا کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے میرا معمول یہ ہوا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد دل میں پڑھتا ہوں، زبان سے نہیں پڑھتا ہوں، دل میں پڑھتا ہوں، تاکہ ٹھہر بھی لے اور تھوڑا سا وقفہ بھی لمبا ہو جائے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی کم سے کم یہ 3 پڑھ لیتا ہوں، پورا بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تو کم سے کم یہ 3 پڑھ لیتے ہیں، اس میں وقفہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد قاری صاحب نے کوئی دوسری غلطی مجھے نہیں نکالی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے آخر میں کارگزار محتمم ہوئے، امیر الہند رہے کئی سال تک، اور میں نے ان سے کیا نام طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے وہ پڑھی ہے۔ چلیے خیر، یہ بیچ میں بات آ گئی، یہ بھی مسئلہ سمجھایا نا جی؟ چلیے، پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پہلے دونوں گھٹنے رکھے۔ اصل میں 2-3 دن سے صحت جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس وقت بھی ایک دم مجھے ہر جگہ سے پسینہ ہی پسینہ آ رہا ہے، تو اس وجہ یعنی پریشر لو ہے تو ہوا تھا، وہ ابھی بھی اثر باقی ہے جی۔ پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پہلے دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ،
پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان ناک اور پیشانی رکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھے اور بازوؤں کو پہلو سے اور پیٹ کو ران سے علیحدہ رکھے. پنڈلی اور کلائی، یعنی کلائی کہتے ہیں اسے، گٹے اور کہنیوں کے درمیان کا حصہ کو زمین سے دور رکھے. جی جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تھی تقریباً یہ آیا تھا، تقریباً اسی طرح سجدہ کرنا ہے، اسی حالت میں سجدہ کرنا ہے. اب دیکھیے ہر جگہ سے دور رہ رہا، ٹھیک ہے، اور بالکل اس طرح سامنے کو آگے کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سجدہ میں تقریباً یہی حالت رہتی ہے. اب آپ کو یہ ران اور یہ پیٹ الگ الگ رکھنا ہے. اور عورت زمین سے لگ کر سجدہ کرے. یہ تو مرد کے لیے سنت تھا، عورت کے لیے سنت سے زیادہ بڑھ کر یہاں پردہ ہے، اور پردہ واجب ہے. اور سب اعضاء کو باہم ملا کر رکھے. قیام اور رکوع کے لحاظ سے سجدہ کرے. سبحان ربی الاعلی طاق عدد کی رعایت سے پڑھے. اور مسنون یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار آہستہ آہستہ اطمینان سے پڑھے، آہستہ آہستہ اطمینان سے پڑھے. اسی لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے، یا طحطاوی رحمہ اللہ نے، دو میں سے کسی ایک نے لکھا ہے کہ امام صاحب اگر سبحان ربی الاعلیٰ تیز پڑھنے کا عادی ہے اسے 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے. پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور اطمینان سے بیٹھ جائے اور پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی. پھر تکبیر کہتا ہوا پہلے کی طرح سجدہ کرے اور اسی طرح تسبیحات پڑھے. پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھے، پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے. دیکھیے جب اوپر اٹھیں گے، مطلب جب نیچے بیٹھیں گے تو جو زمین کے قریب والا حصہ ہے اس کو پہلے رکھیں گے، جو جب اٹھیں گے تو جو زمین سے دور والا حصہ ہے اس کو پہلے اٹھائیں گے. اور اٹھتے ہوئے اگر تو آپ کی صحت عافیت سے ہے تو پھر آپ یوں جھک کر نہیں اٹھیں گے، آپ بیٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا اوپر کو ہو جائیں گے. ہاں صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر آپ ہاتھ ٹیک لگا سکتے ہیں، کسی طرح بھی کھڑا ہو سکتے ہیں. جی سجدے سے اٹھ کے نا اوپر دیر کے لیے کچھ احباب میں نے دیکھا وہ رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں. سجدہ استراحت ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، جلسہ استراحت ہمارے یہاں نہیں ہے. جی سجدے میں وقت ہے تو مانگ لیجئے، کوئی حرج نہیں. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر وقت ہے آپ کے پاس. نہیں کشمیری عربی میں. وہ بھی جو قرآن سے ثابت ہوگی دعا وہی مسنون دعا. جی مسنون دعا. اور اگر اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جو چیز مخلوق سے مانگی جا سکتی ہے، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے. یا تو مسنون دعا ہو یا قرآن کریم سے منقول ہو، قرآن کریم کے اندر وہ دعا ہونی چاہیے، عربی زبان میں، کشمیری میں، اردو میں نہیں. جی اور کچھ چلیں. اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھے، البتہ اس میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھے. اور جب دوسری رکعت پوری کر لے، یہ دوسری ہے پہلی نہیں، اور جب دوسری رکعت پوری کر لے تو بائیں پیر کو بچھا لے اور اس پر بیٹھ جائے اور داہنے پیر کو سیدھا کھڑا رکھے اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو ممکن حد تک قبلہ رخ رکھے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلی
یہ دیکھیے یہ چھوٹی انگلی یہ ہے خنصر بنصر وسطیٰ سبابہ یا شہادہ اور یہ ابہام خنصر بنصر وسطیٰ سبابہ ابہام. چھوٹی انگلی اور اس کی پاس والی انگلی بنصر کو بند کر لے, یوں بند کر لیا, یہ بند کر لیا, اور انگوٹھا اور بیچ والی انگلی, یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنا لے اور شہادت کی انگلی کھلی رکھے اور اتحیات پڑھے. یوں رکھا اور اتحیات پڑھا, یوں رکھ کر اتحیات پڑھا اور شہادت کے وقت اشارہ کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ سٹارٹنگ سے رکھنا ہوتا ہے. ان کے مطابق سٹارٹنگ سے رکھیں گے, بیچ میں اسی وقت کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں, شروع سے رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ اشارہ ائمہ اربعہ سے مروی ہے, لیکن امام اعظم رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اشارہ نہ کرے. فٹ نوٹ میں لکھا ہے فتویٰ اشارہ کرنے پر ہے, فتویٰ اشارہ کرنے پر ہے, اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے, باقی جو بھی انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف رکھنی ہیں. اور قاعدہ اولا میں التحیات سے زیادہ نہ پڑھے. اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا تیسری رکعت کے لیے اٹھے, اور اکثر علماء کے نزدیک اس وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مسنون ہے. البتہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسنون نہیں ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ آہستہ پڑھے, اور جب ساری رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو قاعدہ اولا کی طرح قاعدہ اخیرہ کرے. اس میں التحیات کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے. پھر ایسی دعا پڑھے جو قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہو. آ گیا؟ اور جو دعائیں احادیث میں منقول ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, خاص کر درج ذیل دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. میں نے بتایا تھا کہ فرض نماز یہ آفیشیل ملاقات کی طرح ہوتی ہے. جب آپ اپنی درخواست پیش کر لیتے ہیں, اپنی بات کر لیتے ہیں, تو آخری 10 منٹ میں کیا پوچھتے ہیں, کسی کو اور کچھ کہنا ہے, تو اپنی اپنی بات سب کہتے ہیں, تو اب اپنی اپنی بات اپنی درخواست رکھ سکتے ہیں. مسئلہ عورت دونوں جلسوں یعنی قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں بائیں سرین پر بیٹھے, سرین مطلب گوشت پر بیٹھے, جو پچھلی ٹانگ کی ران ہے اس پر بیٹھے گی, پیر پر نہیں بیٹھے گی, اور دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال دے سائیڈ کو یوں. مسئلہ نمازی دونوں طرف سلام پھیرے اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا فرشتوں کی نیت کرے. جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس فرشتے کی نیت کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس فرشتے کی نیت کرے. کیوں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جی. اور امام دونوں طرف کی مقتدیوں کی نیت کرے اور فرشتوں کی نیت کرے, اور مقتدی امام اور تمام نمازیوں اور فرشتوں کی نیت کرے. اس کو میں آسانی کے لیے یوں کہتا ہوں کہ آپ نیت کر لیں کہ جو بھی اس طرف نماز پڑھنے والا ہے ان سب کو سلام کر رہا ہوں, جو اس طرف نماز پڑھنے والا ہے ان سب کو سلام کر رہا ہوں.
देखा जा तो इसमें से सकता है जी को देखा जा सकता है। नहीं, कंधे पर यूँ रखनी चाहिए, कंधे पर जी। नहीं, अगला मसला वही है, नमाज को हुजूर क़ल्बी और सुकून व इत्मीनान से अदा करें। हुजूर क़ल्बी और सुकून व इत्मीनान से अदा करें। अब ज़ाहिरी तौर पर कैसे हासिल होगा कि क़याम की हालत में निगाह सजदे में रखे, रुकू में पैर पर, सजदे में तो कहाँ देखोगे, और जब बैठोगे तो नाक पे यूँ देखता रहेगा, आंखें टेढ़ी करता रहेगा या दुआ पढ़ता रहेगा जी। और जब आप बैठेंगे तो गोद में, और जब सलाम कहेंगे तो अपने इस पर जी। खैर इन्होंने लिखा है नूरुल ईज़ा का हवाला देते हुए, लेकिन एक मुश्किल काम है, उधर ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ध्यान भटकाना नहीं है जी। सलाम के बाद के अज़कार, सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़े और सुबहान अल्लाह 33 बार, पांचों नमाजों में है ये। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़े और कलिमा तौहीद एक बार पढ़े। इसको तस्बीह फ़ुक़रा कहते हैं, तस्बीह फ़ुक़रा। यही तस्बीह जब नमाज़ों के बाद पढ़ी जाती है तो इसको तस्बीह फ़ुक़रा कहते हैं। यही तस्बीह जब सोने के वक्त पढ़ी जाती है तो तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। तस्बीह फ़ातिमा की पाबंदी का फ़ायदा यह है कि आप इंशाअल्लाह थकेंगे नहीं। तो थकावट इंसान को महसूस होती है काम करते हुए, तो थकेंगे नहीं। तो इंशाअल्लाह अपनी थकावट को दूर करने के लिए कम से कम इसका तो पाबंदी करेंगे। और तस्बीह फ़ुक़रा पढ़ने का फ़ायदा यह है कि आप मोहताज नहीं रहेंगे, आपको वो सवाब मिलता रहेगा जो अमीर लोग करते रहते हैं, आपको आपकी ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। दोनों की इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अब रहा बाकी यहाँ मसला दुआ का, दूसरी दुआएं। असल तो यह है कि अब आपका सलाम फेरते हुए आपकी ऑफिशियल मुलाकात ख़त्म हो गई। आप इसके बाद जो दुआ करेंगे वो आपकी प्राइवेट होनी चाहिए, आपकी प्राइवेट होनी चाहिए। लेकिन इज्तिमाई तौर से भी मांग लें तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो आपने उसको ज़ोर से इरशाद फरमाया, अल्फाज के तलफ़ुज़ को ज़ोर से कहा ना, सहाबा ने उसको सुना, तभी सहाबा को याद रहा, तभी सहाबा ने उसको नकल किया। अगर सहाबा सुनते नहीं तो नकल कैसे करते? अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब सामने नबी, वो भी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हों और सहाबी पीछे बैठा हो, क्या सहाबी अपना दुआ मांगेगा या उनकी दुआ पर आमीन कहेगा? उनकी दुआ पर आमीन कहेगा ना। यहाँ मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब छोटे से वलीउल्लाह हैं, जब वो दुआ करते हैं आपका दिल कहता है कि मैं अपनी दुआ करूं? मानता है? कभी नहीं मानता है। तो नबियों का नबी जब दुआ मांगे तो सहाबा का दिल गवारा करेगा कि हम अपनी दुआ मांगे जी? तो इज्तिमाई दुआ तो है जी। जब आपने आहिस्ता मांगी होगी तब सहाबा ने भी आहिस्ता मांग ली, जब आपने ज़ोर से कही तो ये कैसे हो सकता है कि सहाबी फिर अपनी दुआ मांगे? सही है। तो दोनों तरह से गुंजाइश है, इसमें खामखा एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। सही जी, कुछ कहना जी? इसने एक दुआ का जिक्र किया, अगर इंसान 2-3 दुआ भी पढ़े बिल्कुल बिल्कुल। फ़र्ज नमाज में तो ज़्यादा देर नहीं करनी है, वरना आपका सर फूट जाएगा पीछे से। आप नफिल नमाज में खूब मांगते हैं जी, फ़र्ज नमाज में छोटा। वो पहले ही हमसे तंग है भाई। कल मैं पिछले जुमा में जो वैसे ही सर में दर्द था, तो अब जो नमाज पढ़ा रहे
یعنی انتہائی درد تھا, میں چل نہیں پا رہا تھا, مجھے تھوڑا ہلتے تو بس مجھے بہت درد ہوتا تھا. تو اب جمعہ کا بیان چل رہا ہے, وقت تو ہو گیا, آدھا منٹ بچا تھا تقریباً, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہاں سے لفظ کہا کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں, بات کو میں پورا کر رہا ہوں. اب تھوڑی دیر میں وہ سامنے بیٹھا کرا آمین. یعنی میں نے اس کے وہ آمین کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ میں بات پوری کر رہا ہوں, میں آخری بات کہہ رہا ہوں. وہ پھر بھی کر رہا آمین. میں نے کہا بھائی میں بات پوری کر رہا ہوں, پھر بھی کہہ رہا آمین. ٹائم ہو رہا, پھر میں نے اس کو وہ دلائی کر. بھائی یہ جو وقت ہے نا, مثلا 1:30 بجے رکھا ہے, 5:15 بجے رکھا ہے, یہ سب یہ اسٹیمیٹ ہوتا ہے, یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے آس پاس آپ کو نماز پڑھنی ہے. 1 منٹ 2 منٹ پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کے اوقات کے اندر کوئی ٹائم فکس کر دیا ہو. جو صحابہ کے دور میں کبھی بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے. آج بھی حرم کا معمول کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اذان ہوتی ہے, اذان کے 5 منٹ کے بعد امام صاحب آئیں تو نماز کھڑی ہو جائے, اذان کے آدھا گھنٹہ بعد آئیں تو تب نماز کھڑی ہوگی, گھنٹے بعد آئیں تب نماز کھڑی ہوگی. یہ خالصتاً حق کس کا ہے؟ امام صاحب کا ہے. تو اب یہاں مطلب ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلنے کے لیے انتظاماً اس کو یہ وقت رکھا گیا ہے کہ اس وقت آ جائیں تو اس کے آس پاس ہاں وہ خامخواہ چوٹ کر رہا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے وقت بتائیے, بس کریں.